السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آپ حضرات کا خیر مقدم اور استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل وسعت العلوم پر۔ جیسا کہ آپ حضرات سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم بدھ کے دن سے عربی سیکھنے کی ابتدا کریں گے، لہٰذا آج بدھ کا دن ہے اور ہم اپنے وعدے کے مطابق ابتدا کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان ساری باتوں کو جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی بغور سماعت فرمائیں گے، تو ہم بغیر تمہید کے اور بغیر ادھر ادھر کی باتیں کیے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ یہ آپ حضرات کے سامنے کچھ چیزیں میں نے پہلے ہی لکھ لی ہیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ اگر ہم چاہتے تو یہاں لکھ کر بھی سمجھا سکتے تھے، لیکن اس سے ویڈیو لمبی ہو جاتی، اس لیے ہم مختصر وقت میں زیادہ چیزیں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، ہم عربی جو سیکھ رہے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو قرآن و حدیث کی زبان میں سمجھ سکیں، چونکہ قرآن و حدیث وہ عربی زبان میں ہیں، لہٰذا عربی سیکھے بغیر ہم قرآن کو نہ حدیث کو، دونوں میں سے کسی چیز کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو ہمیں ضرورت پڑے گی عربی سیکھنے کی۔ اسی طرح سے عربی کو سیکھنے کے لیے کچھ علوم کی ضرورت پڑتی ہے۔ قرآن و حدیث کو علوم عالیہ کہا جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث کو علوم عالیہ کہا جاتا ہے، اور قرآن و حدیث کو جن علوم کے ذریعے، جن فنون کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، ان کو علوم عالیہ کہا جاتا ہے۔ تو علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علوم عالیہ ہیں، علوم عالیہ یعنی قرآن اور حدیث، اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو سمجھ سکیں۔ دوسرے ایک علوم عالیہ ہیں، اس سے مراد نحو، صرف، بلاغت، اصول فقہ، اصول حدیث وغیرہ ہیں۔ تو یہ جو علوم عالیہ ہیں، ان کو سیکھے بغیر ہم قرآن و حدیث کو نہیں سمجھ سکتے، لہٰذا قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں یہ علوم عالیہ سیکھنے پڑیں گے۔ ان کو علوم عالیہ کہتے ہی اس لیے ہے کیونکہ عالیہ ہیں، یہ اعلیٰ اور ذریعہ یہ بنتے ہیں، سبب بنتے ہیں قرآن و حدیث کو سیکھنے کا۔ اعلیٰ ہتھیار اور ذریعہ اوزار کو کہتے ہیں، اس لیے نحو صرف کو سیکھنا ضروری ہے تاکہ ان کے ذریعے سے ہم قرآن و حدیث کو سمجھ سکیں۔ اور علوم عالیہ میں بھی یعنی عربی سیکھنے کے لیے زیادہ جو اہمیت ہے وہ علم صرف اور علم نحو کو ہے۔ تو آج ہم علم صرف کی کچھ باتیں سیکھیں گے۔ یہ پہلی ویڈیو ہے، اس لیے زیادہ لمبی ویڈیو نہیں کریں گے، ہم بس مختصر سا تعارف کریں گے علم صرف کا، اور پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے چلے جائیں گے۔ دیکھیے، علم صرف اصل میں جس طرح سے انگلش کے اندر گرامر ہوتی ہے، اور جیسے اس کے اندر ناؤن، پروناؤن، پراپر ناؤن وغیرہ ہوتے ہیں، اسی طرح ورب، ایڈورب وغیرہ ہوتے ہیں، اسی طرح سے عربی کے اندر بھی فعل اور صیغہ اور ضمیریں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو علم صرف کے اندر ہمیں فعل، اس کے صیغے اور کس حروف سے مل کر یہ فعل اور صیغہ بنا ہے، ان کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر ہم علم صرف کو نہیں سیکھیں گے تو ہم ترجمہ صحیح نہیں کر سکتے، عربی صحیح نہیں بول سکتے، اور عربی کتاب کو پڑھ نہیں سکتے، لہٰذا قرآن و حدیث کو بھی نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ قرآن اور حدیث عربی زبان میں ہے۔ تو علم صرف کو سیکھنا ضروری ہے۔ علم صرف کے اندر صرف 4 چیزیں ہیں جن کو اگر ہم سیکھ لیتے ہیں تو علم صرف ہم سے مکمل طور پر آ جائے گا۔ وہ 4 چیزیں یہ ہیں۔ نمبر 1، گردان۔ عربی کے اندر گردان سے مراد جیسے فعل ماضی ہے، مضارع ہے اور امر ہے۔ اس کو آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے انگلش کے اندر ورب ہوتا ہے، جیسے گو ہے، اسی طرح وینٹ اور گون ہے، تو اسی طرح سے گردان ہوتی ہیں، جیسے ضربا، یضرب، اضرب،
لا تضرب وغیرہ، تو ان چیزوں کو سیکھیں گے۔ جیسے مان لو ہمیں انگلش میں کہنا ہے کہ میں جاتا ہوں، آئی گو، تو اسی طرح عربی کے اندر ہم کیسے کہیں گے میں جاتا ہوں، تو وہ گردان سے پتہ چلے گا، ہمیں وہی گردان سیکھیں گے۔ جیسے اذهب، میں جاتا ہوں، تو گردان کو سیکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح دوسری چیز ابواب، ابواب کو سیکھنا ضروری ہے، ابواب کی بھی تفصیل آئے گی۔ تیسرے تعلیلات، چوتھے خاصیات ابواب۔ چونکہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے ساری چیزیں، اس لیے ان کی تفصیل بھی بعد میں ہی آئے گی۔ ایسا نہ ہو کہ میں آپ کو گردان کے بارے میں پوری طرح سمجھانے لگوں اور آپ اکتا جائیں۔ لہٰذا آپ بس یہ چیزیں جو آپ کے سامنے ہیں ان کو ذہن میں رکھیں اور ان کو یاد کریں، پھر انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم چلیں گے لے کر، پہلے گردان کو، ابواب کو، تعلیلات اور خاصیات ابواب کو، اور جلد سے جلد ان چیزوں کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی اور سکھانے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم جلدی سے جلدی عربی سیکھ سکیں اور عربی سمجھ سکیں۔ تلاوت کریں قرآن کی تو ہم قرآن کو سمجھیں کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اور آپ حضرات اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں، ان چیزوں کو یاد رکھیں، کیونکہ یہ چیزیں بنیادی ہیں۔ اگر آپ نے یہ چیزیں دماغ میں رکھی تو پھر باقی چیزیں بھی آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔